حمد و صلات کے بعد نہایت محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو آیتیں تلاوت کی ہیں، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس کے ماتحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو پچھلے جمعۃ المبارک کو سورہ فتح کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس کا کچھ پس منظر نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ مبارک کے حوالے سے بیان کیا تھا اور عرض کی تھی انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم سماعت کریں گے۔ تو آج کیونکہ 1 مئی لیبر ڈے کا دن اور کافی چھٹی بھی ہوئی ہے، تو اسی مناسبت سے اسلامی احکام آج کے دن کے مناسبت سے اسلامی احکام کیا ہیں اس کو انشاءاللہ آج سماعت کرتے ہیں۔ پھر اگلے جمعۃ المبارک موقع لگا تو انشاءاللہ سورہ فتح کو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ عربی میں جو بھی کوئی مزدور کام کرتا ہے، کوئی بھی اجیر امپلائی کام کرتا ہے، کسی بھی ادارے کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، اس کے معاہدے کو طے کیا جاتا ہے، تو عربی میں اسے کہتے ہیں اجارہ، اجرت اسی سے بنا ہے، معاہدہ ہے اجارہ۔ اور جب وہ معاہدہ مکمل ہو جائے گا تو آخر میں جو اس کی اجرت ملے گی، تنخواہ ملے گی، وہ اس کی اجرت یا معاوضہ کہلائے گا۔ آج کا یہ دن بیسیکلی پاکستانی تاریخ کا تو دن نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں اس ملک میں غیر ممالک سے اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور یہ آیا ہے برطانیہ سے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند برطانیہ حکومت کے ماتحت رہے ہیں، تو وہی دن کنٹینیوسلی ہمارے ہاں آگے چل رہا۔ جو تاریخی حوالے ہیں وہ یہی ہیں کہ برطانیہ یورپ کے اندر 1 مئی 1884، پھر 1984 آیا اور اب 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، 15 سال 14 سال ادھر، اور یہ تقریباً 25 سال تو آپ کے 40 سال 140 سال تقریباً گزر رہے ہیں۔ تو یہ برطانیہ میں ہوا تھا، اور وہاں یہ صورتحال تھی کہ جو مزدور کی یونین ہوتی ہے مزدوروں کی، انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے یہاں 16 گھنٹے کام کرنے کا کانٹریکٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور 8 گھنٹے کام کرنے کا معاہدہ ہونا چاہیے، 8 گھنٹے مزدور آرام کرے اور 8 گھنٹے وہ اپنی مرضی سے دیگر کام کرے، تو یوں 8 16 24۔ اب ہمارے ہاں جو حکومتی ادارے یا پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے 9 to 5، یعنی 8 گھنٹے کا اجارہ ہوتا ہے، یا 9:30 سے 5:30۔ تو یہ ہوا۔ اب اس احتجاج کے دوران کئی ہزاروں لوگ تھے جس پر آپس میں کلیش ہوا سیکیورٹی اداروں سے، اور انہوں نے فائرنگ کر کے کوئی 2-4 بندے مار دیے، احتجاج اور بڑھا، پھر پھانسی دی گئی مزدور یونین کے لوگوں کو، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ معاہدہ طے پایا کہ بھئی آئندہ معاہدہ 8 گھنٹے کام کرنے کا ہوگا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دیگر ممالک میں کہیں پر اس دن کو منایا جا رہا ہے اور کہیں پہ نہیں منایا جا رہا۔
تو میں نے اپنے ملک کی اپنے بر صغیر کی بات جو ہے وہ آپ سے کر دی کہ آخر یہ ہمارے یہاں کیوں رائج ہے، کیونکہ ہم حکومت برطانیہ کے ماتحت بر صغیر میں رہے ہیں، تو وہ چیز ہمارے پاس وراثتی طور پہ انہیریٹنس کے طور پہ منتقل ہو رہی ہے۔ جیسے سمپل سا ہے، ہمارا عدالتی نظام برطانیہ کا ہے، ہمارے پاس جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ امینڈمنٹ کر کے پاکستانی بنایا گیا ہے، ورنہ اس کی تھیم یا بنیاد تو آپ کے پاس برطانیہ کی ہے۔ بہت سارے قوانین آج بھی ایسے ہیں جو اسلامی قوانین کے اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں۔ ہمارا معاشی سسٹم برطانیہ کا چل رہا ہے، جیسے سودی نظام، انٹرسٹ بیئرنگ کا جو سسٹم ہے، تو بہت کچھ ہے جو ہم ہیں تو معاشرتی طور پہ مسلمان، لیکن انتظام جس کے تحت یہ علاقہ چلا گیا تھا، مسلمانوں سے لوٹ کر انہوں نے جو اس پہ قبضہ کیا تھا، اس نظام کے اثرات آج 100 سال کے لگ بھگ ہو رہے ہیں اس کے گئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی تک اثرات ختم ہوئے نہیں ہیں۔ ہم سے زیادہ اس وقت ہندوستان میں ابھی موجود ہے، ہمارے یہاں پھر بھی کچھ اثر کم ہوا ہے، کیونکہ یہ پیورلی اسلامی ملک کے طور پہ اس کو بنایا گیا یا آزاد کروایا گیا، لیکن ابھی کتنا وقت لگتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں کیا ہیں، برطانیہ کی وراثتی، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ اب اسلامی تناظر کے اندر یہ جو اجارہ ہے، کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، کچھ بھی کہہ لیں، یا کسی سے زبانی کلامی بات ہے، تو اب یہ جو ہم ایک کشادہ ذہنی سے اگر دیکھیں تو اجارہ تو بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے، یا آپ کا کام کرنے کا معاہدہ بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے۔ اگر اسلامک اکنامک یا اسلامی معیشت کو دیکھیں تو وہ بہت سارے، یوں سمجھ جائیے، چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہوگا اجارہ یا آپ کا ایگریمنٹ، کام کر کے امپلائی کو، مزدور کو اس کی اجرت دینا۔ اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معیشت کے اندر اجارے کے مقابلے میں تجارت کو زیادہ پریفر کیا ہے، زیادہ ترجیح دی ہے کہ آپ مزدور بنیں، اس سے بہتر ہے آپ اپنی تجارت کریں۔ مزدور کی اجرت ایک فکس ہوگی، جبکہ تجارت میں اللہ نے اگر پوری معیشت میں 10 حصے ہیں تو 9 حصے اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے۔ منع نہیں ہے، اجارے کا معاہدہ منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، اجارہ صحابہ کرام نے کیا ہے، بعد کے بزرگوں نے کیا ہے، اس کے احکام شرع موجود ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے تو کام کروانے والا اس کے بھی احکام ہیں، جو کام کر رہا ہے اس کے بھی احکام ہیں، اور جس چیز کو کیا جا رہا ہے اس کے بھی کام ہیں، تو اس کے بھی احکام ہیں۔ بہرحال اس کے مقابلے میں تجارت کو پریفر کی کہ بھئی آپ اس کو آپ ترجیح دیں۔ اب تجارت کے اصول اور ضابطے بہت ہیں، سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جس چیز کی بھی تجارت ہو رہی ہو وہ حلال ہو، جائز ہو۔ ناجائز چیز کی تجارت درست نہیں۔ جس چیز کی تجارت ہو رہی ہو، سیل پرچیز ہو رہی ہے، بیچا جا رہا ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہو، آپ کے قبضے میں ہو۔ آپ جس چیز کو بیچ رہے ہو آپ کی ملکیت ہی نہیں، آپ نے کہیں سے چوری کر لی، کہیں سے اٹھا لی بلا اجازت، پھر آپ نے آگے سیل کر دیا، جائز نہیں۔ آپ کی ہے لیکن ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آپ اس کو بیچ کے منافع کما رہے ہیں، شارٹ سیل کر رہے ہیں، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ آپ فیوچر سیل کر رہے ہیں مستقبل کی، آپ نے ابھی ان کو کہا میں نے یہ چیز آپ کو بیچی، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ طے ہوا کہ میں آپ کو آئندہ 1 مہینے کے بعد دوں گا، آپ پیسے بھی 1 مہینے کے بعد دیجیے گا، لیکن میں نے آپ سے سیل پرچیز کا معاہدہ ابھی کر لیا، فیوچر سیل جس کو کہہ لیں،
شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں. جو چیز بیچ رہے ہیں وہ معلوم ہو, متعین ہو, اپنے تمام تر اوصاف کے حوالے سے کسی قسم کا ابہام نہ ہو, جو آپ کہہ رہے ہوں سچ ہو, جھوٹ پر مبنی نہ ہو. بہت بنیادی باتیں بیسک بتا رہا ہوں آپ. یہ تجارت کا ضابطہ ہے. اب آ جائیے وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اسلامی معیشت ہے, اس کا ایک حصہ ہے اجارہ, یا ہم کسی کے ساتھ ایسا معاہدہ جس میں اجرت کے اندر ہم شامل ہوتے. اس حوالے سے آج کا دن ہے لیبر ڈے. لیبر کیا ہے؟ مزدور. مزدور کیا ہے؟ وہ اپنے جو بھی مالک ہے یا کام کروانے والا ہے اس کے ساتھ ایک کام کا ایگریمنٹ کرتا ہے. اب شریعت مطہرہ میں دو قسم کے امپلائی ہیں. ایک کرتے ہیں وقت کے حوالے سے, فکس ٹائم کے حوالے سے, اور ایک ہوتا ہے پروجیکٹ وائز, یعنی کہ آپ کے لیے میں یہ کام کر دوں گا. اب دونوں کی مثال ہے. ایک کمپنی میں شخص کام کرتا ہے, وہ صبح 8 سے 9 کا پابند ہے یا 9 سے 5 کا پابند ہے, جو بھی اس کا وقت ہے. اور ایک وہ ہے جو اس کا پابند نہیں ہے, کام کا پابند ہے. مثال ایک درزی ہے, میں آپ کے کپڑے سیوں گا. اب میں کپڑے جب سیوں گا, جب سی دوں گا تو میں اجرت کا حقدار بن جاؤں گا, چاہے میں 1 گھنٹے میں سوں یا پورے دن میں. اور یہ والا فرد پورے دن کام کرے گا, جو ٹائم اس کا طے ہوا ہے. دونوں کے احکام الگ الگ ہیں, اور ان دونوں کو اجارہ کا معاہدہ ہی کہا جاتا ہے. اب ان کے احکام کے حوالے سے شریعت اسلامی نے تو بہت پہلے احکام واضح فرما دیے, اور جو کام کرانے والا ہے اس کو بھی سمجھایا ہے, جو کام کرنے والا ہے اسے بھی سمجھایا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بھی بتائے ہیں, اور دونوں کو ایک دوسرے کے فرائض بھی بتائے. تو آج ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی شخص کسی سے کام کرے گا تو وہ کسی فائدے یا معاوضے کے لیے کرے گا, جس کو ہم اجرت کہہ لیں. شریعت مطہرہ کا بیسک ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو بندہ کام کروا رہا ہے, جو بندہ کام کر رہا ہے, سب سے پہلے اجرت طے ہونا ضروری ہے. ٹائم کا مسئلہ ہو یا پروجیکٹ منصوبے کا مسئلہ ہو, ہر دو صورت سب سے پہلے اجرت طے ہونا ضروری ہے کہ میں آپ کے پاس 9 سے 5 بجے تک کام کروں گا, آؤں گا, آپ کی خدمت جو بھی ہے کروں گا اپنے علم ہنر کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, لیکن اس کی اجرت ماہ کی یا پر ڈے کی یا پر آر 1 گھنٹے کی اتنی ہوگی, وہ فکس ہونا ضروری ہے. اور جیسے ہی کام پورا ہو جائے اس کی اجرت دینا لازم ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من استاجر اجیرا فلیعلمہ اجرہ, جو شخص کسی کو اجارے پر رکھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اجرت بتا دے. اب اس کی مثال ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک رکشے میں ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے صدر جانا ہے. وہ کہتا ہے جی آئیں بیٹھ جائیں. اب ہم ابھی طے نہیں کر رہے. اب میرے ذہن میں ہے نارملی 300-200 روپے میں پہنچا دے گا. وہ وہاں پہنچانے کے بعد کہتے ہیں جی لائیے 1000 روپے. اب میرا اور ان کا اختلاف ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میں نے اور اس نے دونوں نے شریعت کی خلاف ورزی کی. اور وہ کیا تھی کہ ہمیں اس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کرایہ طے کر لینا چاہیے تھا, یا کم سے کم اتنا طے ہو جانا چاہیے تھا کہ باہمی لڑائی نہ ہوتی. بھائی پر کلومیٹر اتنے روپے چارج ہوں گے, جتنا بھی چلو, جیسے پہلے میٹر چلتا تھا.
یا آج کے زمانے میں آپ کے پاس آن لائن ان ڈرائیو ہے یا کوئی بھی دیگر اپلیکیشنس ہے، وہ پہلے سے آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ اتنی دور جائیں گے تو اتنے. لیکن کبھی کبھی یہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ اچانک آپ کا فیئر یا اجارہ کا کرایہ وہ بڑھا دیتے، آپ کو نہیں معلوم، تو ایسے اجارہ یا اس کی اجرت اچانک بڑھانا جس سے باہمی نزاع اور اختلاف کا باعث ہو، یہ درست نہیں. جیسے پی کار کی بات کر لیتے ہیں، اب پتہ نہیں چلتا کتنے بڑھائیں گے. تو یہاں ان کو بھی اور ہم کو بھی دونوں کو بات سمجھنی چاہیے کہ جب بھی کام ہو، اجارہ کا کانٹریکٹ ہو، معاہدہ ہو، یہ بھی ایک اجیر ہے، مزدور ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی گاڑی کو بھی آپ کے لیے فراہم کر رہا ہے کہ آپ کو وہاں پہنچائے گا. کیونکہ صرف گاڑی کا بھی تو معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے بہت سارے رینٹا کار کے لوگ کرتے ہیں، بھئی گاڑی لے جائیے، کرایہ دے دیجئے گا اتنا. یہ آپ کو گاڑی پلس آدمی ڈرائیور دونوں مل رہا ہے، تو دو چیزیں آپ کے منفعت کے لیے کام کر رہی ہیں، تو وہ طے ہونا ضروری ہے. دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعط الاجیر قبل ان یجف عرقه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا مشہور ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اب یہ پسینہ خشک ہونا کیا ہے؟ یہ تو ایک فرد ہے جو محنت کا پسینے والا کام کر رہا ہے تو اسے آ جائے گا، لیکن ایک بندہ ہے جو اے سی میں بیٹھ کے آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو تو پسینے نہیں آ رہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے پھر؟ اس حدیث کا سمپل سا مطلب ہے جو کام آپ نے دیا تھا، کام پورا ہو گیا، آپ اس کی اجرت دے دو. اب بہت سارے لوگ ہیں، اور زیادہ تر وہ کہ جن کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ ادھر سے بچاتے ہیں ادھر سے بچاتے ہیں، ان کو لیٹ کرتے ہیں، اور ایک ایک دن کے اندر وہ کروڑوں روپے بنا لیتے ہیں. مثال، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی بھی ادارہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں اور اس کے بہت سارے امپلائیز ہیں، وہ ایک دن تنخواہ لیٹ کرتا ہے، اور اس نے وہی ایک دن تنخواہ مثال شیئر مارکیٹ میں گھمائی، مثال ٹریجری کے اندر گھمائی، کسی بینک میں کسی کو دے کر اٹھائی. اب اگر اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو وہ ایک دن میں 1 کروڑ روپے کا بھی نفع اٹھا سکتا ہے، 2 کروڑ کا بھی نفع اٹھا سکتا ہے. اب اس نے مزدور کو اجرت نہیں دی، لیکن اس نے ٹائم گیم کر کے اپنی اجرت، اپنے پیسے بنا لیے. اب یہ جو کام کیا اس نے لوگوں کو لیٹ کر کے، اس کے معاہدے کے خلاف کر کے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس نے جو تاخیر کی ہے یہ درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ درست کام نہیں کر رہے. یہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی ہے. اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، جو طے ہو گیا ہے کام، آپ کا وقت طے ہو گیا ہے، آپ اس کام کے مکمل ہونے پر اس کی اجرت دیں گے، یہ آپ پر لازم ہے. اب دیکھیے اس میں کس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے؟ اجیر کو، جو کام کر رہا ہے، ملازم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص کام کر رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کام کا معاہدہ کرنے کے بعد کام وقت پر نہیں کر کے دے رہا جان بوجھ کر، تو اس نے جو اجرت لی وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں. وہ کیوں نہیں کر رہا کام جب اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ وہ جو اداروں سے تنخواہ تو پوری لیتے ہیں لیکن وقت پر کام پورا نہیں کرتے یا آتے ہی نہیں ہیں، آ ہی نہیں رہے. یہ جو ہمارے بہت سارے ادارے تباہ حال نظر آتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ اس میں انوالومنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ذاتی بھی، سیاسی بھی، طاقت کے زور پر بھی، لیکن یہ کتنا عرصہ ہوگا؟ جو ادارے تباہ حال ہیں، میں تو ایک چھوٹی سی اپنی ایجوکیشن سے، ہم پڑھنے پڑھانے سے تعلق، تو کئی ادارے گورنمنٹ کے اسکول
وہاں پہ 20 25 لوگوں کا عملہ موجود ہے، لیکن پڑھانے والے پڑھانے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ سیاسی بھرتیاں ہیں، ادارے نہیں کام کر رہے، وہاں گدھے گھوڑے بندھے ہوئے، لٹریسی ریٹ آپ کا کتنا نیچے ہے۔ اب وہی اسکول جن میں اساتذہ کو تنخواہ جا رہی ہے، وہ ویلفیئر اداروں کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، کبھی سیلانی کو دے رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے شہزاد روئے نے یہ سامنے خواتین اسکول لے لیا وہ ہے، اور دیگر مختلف جو ان کے ویلفیئر این جی اوز بنے ہوئے گود دے رہے ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کر لو۔ بھئی کیوں اڈاپٹ کر لو؟ جب اس کے لیے فنڈ آ رہا ہے، آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور وہی جگہ وہی ادارہ، اب بچے اس میں اتنے آ رہے ہیں کہ اب داخلہ پورا ہو گیا، اب داخلے کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو خرابی آ رہی ہے۔ اور وہ خرابی یہی ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے وہ اپنا ذمہ پورا نہیں کر رہا، تو اس کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے اندرون سندھ کے آئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی ہمارے حجرے میں، ہی سلام دعا ہوئی، تو خود ہی کہنے لگے میرے رجسٹر میں اتنے لوگ ہیں کہ لیکن میں سب کی حاضری نہیں لگا سکتا، مجھے اگر میں نے حاضری لگائی تو وڈیرے کے ڈیرے پہ جا کے مجھے حاضری لگانی پڑے گی، نہیں کر سکتا کچھ بھی، جو موجود ہیں اس سے کام کرواتا ہوں، جو کر لے بسم اللہ، نہ کرے نہ کرے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کہی، اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں، اسی طرح سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اب ہم کسی کو بلیم گیم کر کے آج کی بات پوری نہیں کرنا چاہتے، بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں جہاں جو شخص کام کروا رہا ہے اس کو کام کرنے والے کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جو کام کر رہا ہے اسے جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور صورتحال، اور یہ مسلسل سوال آ رہا ہے، ایک اسٹیشنری بیچنے والا فرد ہے جو مختلف اداروں میں اسٹیشنری کا سامان دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فوٹو کاپی کے صفحے چاہیے، اسٹیشنری کا سامان چاہیے، وہ پرووائڈر ہے۔ اب کسی بھی ادارے میں اسے سامان فراہم کرنے کے لیے بڈ دینی ہوتی ہے، لیٹر دینا ہوتا ہے کہ میں اتنے میں پہنچا دوں گا، لیکن بڈ قبول ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ جو مینیجر ہے وہ کہتا ہے 10% میرا ہے، اگر تم دو گے تو تمہارا مال یہاں لگے گا ورنہ نہیں لگے گا۔ حالانکہ وہ شخص مینیجر وہاں پہ خود ملازمت کر رہا ہے اور اس سے اجرت لے رہا ہے، لیکن ادارے کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ مہنگا مال بکوائے گا یا من پسند مال بکوائے گا، حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ ادارے کے نفع کے لیے کام کرے، کیونکہ اس سے وہاں سے اجرت مل رہی ہے، لیکن وہ کٹوتی کر رہا ہے، کٹ لگا رہا ہے۔ اب دیکھیے، بظاہر وہ وائٹ کالر آدمی ہیں، صاف ستھرے لباس میں ہیں، لیکن وہ 2 نمبر کام کر کے اپنی اجرت کو یا اس حصے کو ناجائز بنا رہا ہے، اور عام ہوئے۔ اب لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، بیچنے والے ہیں، وہ پریشان ہو کے فون کرتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ اب بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا معاشرتی نظام جس کے اندر ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن کوئی اپنے معاملے کو سیدھا کرنے کو تیار نہیں، الا یہ کہ کوئی گردن پہ پاؤں رکھ دے تو سیدھے ہو جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایسے میں کون بچا سکتا ہے؟ ایسے میں دینی تربیت اور دینی تعلیم بچا سکتی ہے۔ یہ تصور انسان کو سیدھا رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا، وہ سیدھے راستے پہ انسان آ سکتا ہے۔ اب ہم بزرگوں کے واقعات دیکھیں تو احتیاط اعلیٰ درجے کی نظر آتی ہے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام موسیٰ تھا، ابو صالح کنیت تھی، حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدید بھوک ہے، نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے بغداد میں، عراق،
تو وہاں سے ایک سیب چلتا ہوا آیا پانی میں، بھوک کے مارے اس کو اٹھا کے کھا لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جس کا سیب ہے اس سے اجازت تو لی ہی نہیں۔ اب اس پانی کے مخالف سمت چلتے چلتے پہنچے تو پتہ چلا جی ایک صاحب کا درخت ہے، اس کے اندر سے سیب ٹوٹ کے یہاں ہے۔ باغیچے میں گئے تو ایک بزرگوار بیٹھے تھے اور کہنے لگے حضرت میں نے آپ کے باغیچے کا ایک پھل کھا لیا ہے بلا اجازت، اب آپ جو کہیں میں اس کی اجرت دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ کوئی نیک آدمی ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرنے آیا ہے۔ انہوں نے ان کی آزمائش کی، کہا بھائی دیکھو آپ نے بلا اجازت کھا لیا ہے، اب میری طرف سے اس کی اجرت یہ ہے کہ آپ میرے باغیچے کی نگرانی کریں گے، باغیچے میں پانی ڈالیں گے اور اتنے عرصے تک ڈالیں گے، پھر میں بخشوں گا۔ کہا جی بخش دیں گے، آخرت کی پکڑ نہیں ہوگی، مجھے یہ منظور ہے۔ اب دیکھیے حالانکہ ایک سیب کی اجرت کتنی ہوگی؟ اس کے بعد دوسری شرط لگائی، جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے معذور، آنکھوں سے، پاؤں سے، ہاتھ سے، آپ کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا اس پہ بھی میں راضی ہوں کہ مجھے آخرت کی پکڑ نہ ہو۔ جب نکاح ہوا تو پتہ چلا وہ تو صحیح صحت مند صحیح عورت ہے۔ واپسی آ گئی جی آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی معذور ہے، میں نے تو بن دیکھے نکاح قبول کر لیا، لیکن یہ تو صحت مند ہے۔ تو کہنے لگے ہاں میری بیٹی معذور ہے کہ اس نے کبھی بے حیائی کو دیکھا نہیں ہے، کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس معنی میں معذور ہے۔ اور یوں حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان صالحہ خاتون سے نکاح ہوا، اور اللہ کے ولیوں کے سردار حضرت سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ تو ہمارے معاملات کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا، انشاءاللہ پھر آئندہ برکتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو سیکھا ہے، سنا ہے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔